جی تو السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی اور ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ایک دو دن سے ویڈیوز نہیں بنا پا رہا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ ابھی بھی آپ لوگوں کو میری آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا، میں بہت زیادہ اس وقت بیمار ہوں، اور بیماری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ جس شخص سے راضی ہوتے ہیں اس کو بیمار فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے میرے کانٹینٹ کو دیکھا ہو تو اس میں نے ایک چیز واضح کی تھی کہ ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسٹڈی پر بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2022-23 اور آنورڈ جو ہے وہ اسلامیات لازمی کی ایک بک نئی آئی ہے 9th کلاس کے لیے، جس میں ترجمہ قرآن کی باقاعدہ ایک بک ہے، جس میں 18 صورتیں قرآن پاک سے نقل کی گئی ہیں، اور اس کے متعلق بچوں سے پوچھا بھی جائے گا۔ پہلے تو میں اپنے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس فیصلے پہ کہ انہوں نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ بچوں کو قرآن سے ریلیٹ کروا دیا ہے۔ اب ہمارے بچے جو ہیں وہ قرآن کی صورتوں کا ترجمہ سیکھیں گے، قرآن کی صورتوں کا ترجمہ یاد کریں گے، اور میں نے اس کا ایک پیپر بنا ہوا بھی دیکھا ہے، تو جس میں یہ ہے کہ جو یہ صورتیں بک میں دی گئی ہیں ان صورتوں کا خلاصہ پوچھا جائے گا کہ جی سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ قاف صورتیں لکھی ہوئی ہیں، ان تمام صورتوں کا جو ہے وہ اس میں خلاصہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی ویڈیو تیار کی جائے جو ان بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور جو بڑے ویورز ہیں ہمارے ان کے لیے بھی یہ چیز فائدہ مند ہو۔ اب آئندہ جو ویڈیوز ہوں گی میری، تقریباً کوئی 20 ویڈیوز ایسی ہوں گی جو ان بچوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ مطلب میں ہر ویڈیو پہ ایک صورت کا خلاصہ پیش کروں گا اور اس ایک صورت کے بارے میں بتاؤں گا میں۔ تو جو بڑے ویورز ہوں گے وہ ان صورتوں کو سیکھیں گے۔ آج میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے ان سے، میں نے اس کی تفسیر باقاعدہ پڑھی، میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی، اور ریسرچ کے بعد یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو میں نے بہت کچھ سیکھا، اور امید ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گے، اور جو چھوٹے بچے ہیں 9th کلاس کے جو بچے ہیں وہ بچے اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، کیونکہ ان کو دیکھنے سے ایک تو خلاصہ یاد ہو جائے گا صورتوں کا، اور دوسرا اس کے اندر سے جو کوسچنز آپ کو آنے ہیں 10 نمبر کے جو سوال آنے وہ بھی آپ کے اس میں سے ڈن ہو جائیں گے۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ ایک تو ویڈیو کو اینڈ تک سارا دیکھیں تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ آسانی سے اٹیمپ ہو جائے، کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم کا پیپر ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب ہمارے کورس کی طرف۔ جی تو ناظرین، یہ ہے ترجمۃ القرآن کی بک جو کہ 9th کلاس کو گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ کی گئی ہے۔ اس میں سے جو ہے وہ 50 نمبر کا پیپر ہوگا۔ اس 50 نمبر میں سے پہلے 8 کوسچنز ہوں گے جن میں سے بچوں نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں، پھر الفاظ معنی 8 ہوں گے جس میں سے بچوں نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں، پھر جو ہے وہ ترجمے کے لیے کچھ آیتیں آئیں گی، اور لاسٹ پہ ایک لانگ کوسچن ہوگا جس میں صورتوں کے خلاصے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہماری صورت ہے وہ سورہ مریم ہے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، اس میں ٹوٹل 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو جب میرے بچوں سے میں پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے پیپر میں لکھنا ہے تو سب سے پہلے میری ویڈیو اچھے سے سن لیں، جو میں بولتا جاؤں بس وہی لکھتے جائیے گا۔ اس کا خلاصہ اپنے طور پہ اگر آپ کرنا چاہیں تو لکھ دیں، آپ کو نمبر مل جائیں گے اس کے، اور اس کے اندر سے جتنے کوئی سوال بھی بنیں گے اس کے بھی آنسرز آپ کو مل جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے ایسے ہی سٹارٹ لینا ہے، آپ نے لکھنا ہے کہ جی اس صورت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں بیمار ہوں، میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، میری بیوی میرے خاندان والے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے اس چیز کا خدشہ ہے، میری بیوی بانجھ ہے، اس کی ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی نشانی دے دیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے زکریا، تم 3 راتوں تک تندرستی کے باوجود لوگوں سے بات نہ کرو۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے یحییٰ، تم تو رات کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک نبی ہو، تم بڑے پرہیزگار ہو، اور یحییٰ تم پر سلام ہو کہ جس دن تم پیدا ہوئے، سلام ہو کہ جس دن تم وفات پاؤ گے، اور سلام ہو کہ جس دن تم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے مریم کا بھی ذکر کریں۔ اب دوسرا آپ نے مارکر سے ایسے لکھ دینا ہے کہ مریم علیہ السلام کا ذکر،
اے نبی ان سے مریم کا بھی ذکر کریں کہ اللہ نے مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ ان کو ایک بیٹے سے نواز دیں، تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ اے جبرائیل، وہ تو جانتے نہیں تھے ان کو، تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ نہ میں بدکار ہوں اور نہ مجھے کسی نے چھوا ہے، تو میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں رحمان کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں کہ تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو ان کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور جب ان کو درد ذہ آ لگتی ہے، یعنی کہ ان کے پیٹ میں جو ہے جب بچے کا درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کسی دوسری جگہ چلی جاتی ہیں، اور وہاں جا کر وہ کہتی ہیں کہ اے کاش میں مر جاتی۔ اب جبرائیل علیہ السلام وہاں پر ان کو کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے، آپ اس کا پانی پئیں اور کھجور کے درخت سے کھجور کھائیں، اور آپ کسی سے 3 دن تک بات نہیں کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں۔ جب وہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف گئیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا عجیب چیز لے آئی ہو کہ نہ تمہارے والدین بدکار تھے، اے ہارون کی بہن، یہ تم کیا لے آئی ہو؟ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نومولود بچے نے بولا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، مجھ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے اور میں حسن سلوک کرنے والا ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ سلامتی کرنے والا ہوں۔ تو اے لوگو سن لو کہ اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے فرما بردار بنایا ہے، سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن میں وفات پاؤں گا، اور سلامتی ہو مجھ پر کہ جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے ناظرین میرے بچوں، تیسری چیز اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ اب اللہ کہتے ہیں کہ پھر لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا بیٹا بنا دیا، تو اے نبی ان سے کہہ دیں کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اگلے پوائنٹ میں جو ہے وہ اللہ رب العزت اسی صورت کے اندر قیامت کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے اوپر ہیڈنگ دے دینی ہے قیامت، مارکر کے ساتھ بھی نیچے لکھنا ہے لوگوں کا انکار۔ لوگوں نے انکار کیا اس دن کی حاضری سے کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور وہ کہنے لگے کہ کیا ہم جیسے پہلے زندہ تھے، کیا ہم دوبارہ پھر ایسے زندہ کیے جائیں گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے ابراہیم کا بھی ذکر کریں جو سچے نبی تھے، اور ابراہیم نے کہا کہ اے میرے باپ، آپ شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ شیطان کی بات مت مانیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں شیطان کی وجہ سے آپ بھی اس کے ساتھ ہی نہ بن جائیں۔ تو آزر نے کہا ابراہیم تو میرے معبودوں کو ٹھکراتا ہے، دور ہو جا مجھ سے۔ اور تو ابراہیم نے اپنے رب کی عبادت کی اور کہا کہ میں رب کی عبادت کروں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا، اور میں رب کی عبادت سے، اور امید ہے کہ میں رب کی عبادت کی وجہ سے کسی چیز سے محروم نہیں رہوں گا۔ تو میرے بچوں اگلی چیز آپ نے کیا اس میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے موسیٰ کا ذکر بھی کریں کہ وہ بڑے خاص بندے اور رسول تھے، اور ان کو ہم نے طور پہ بلایا تاکہ ان سے بات کر سکیں، اور ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اسماعیل کا ذکر، آپ نے مارکر سے اسماعیل علیہ السلام کا نام لکھنا ہے، اے نبی ان سے اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کریں جو سچے نبی تھے، اللہ کے پسندیدہ نبی تھے، بس ان کا بھی ذکر کریں جن کا نام ادریس ہے، وہ بھی سچے نبی تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اللہ کا انعام، تو اس میں بھی جو ہے آپ لوگوں نے پہلے مارکر سے لکھنا ہے، پھر آگے بات کرنی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ انعام ان لوگوں پر ہوگا جو آدم کی اولاد ہوں گے، وہ کہ جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، وہ کہ جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے تھے، وہ کہ جو جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ رو پڑتے، سجدے کرتے اور گر جاتے۔ یہ وہ ہے جن پر انعام نازل ہوا۔ آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے اللہ کا انعام کن لوگوں پر نازل ہوا، تو آپ لکھ دیں آدم کی اولاد، نوح کے ساتھ سوار ہونے والے کشتی میں، ابراہیم اور یعقوب کی اولاد، اور ان لوگوں پر کہ جن پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں اور گر جاتے ہیں، پھر وہ گر جاتے ہیں۔ پھر ناظرین اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد پھر ایسے جانشین ہو گئے جو گمراہ تھے، نمازوں کو چھوڑتے تھے، بے شک کہ وہ لوگ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اس کے بعد جنت کی خوبصورتی کا ذکر اسی صورت میں اگلے لاسٹ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ جنت ایک دائمی باغ ہوگا، وہ رحمان کا وعدہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو نیک ہوں گے، صبح و شام ان کو رزق ملے گا، فرشتے اپنے رب کے حکم سے آئیں گے، سب کچھ رب کریں گے، اور بے شک ہر چیز رب کرنے والا ہے جو بھولنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین لاسٹ پوائنٹ میں اس میں انسان کی حماقت کا ذکر ہے کہ انسان کہتا ہے کیا مرنے کے بعد وہ دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا ہم نے تب تمہیں زندہ کر دیا، تو آج تو پھر تمہاری ہڈیاں موجود ہیں، تو اے لوگوں دیکھ لو وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، بہت جلد تم ہمارے سامنے گھٹنوں کے بل پر ہوگے، اللہ تمہارے خلاف
جو اللہ کے خلاف اور دین کے خلاف زیادہ سرکش کرنے والے ہیں وہ جہنم کی طرف جائیں گے، پرہیزگاروں کو نجات ملے گی، ظالم گھٹنوں کے بل آ جائیں گے۔ اور جب ان کو آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن یہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر اللہ ایک ایسے بندے کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو کہتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو تو نہیں مانتا لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اولاد اور مال ضرور ملے گا۔ تو اللہ اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کیا اس نے ہم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ کیا اس کو غیب کا علم ہے جو اس کو ہم عطا کریں گے؟ وہ جیسے جیسے باتیں کرتا جائے گا، وہ بندہ جو یہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے لیکن وہ اللہ سے مال اور اولاد کی طلب کرتا تھا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جیسے جیسے ہم سے طلب کرتا جائے گا اس کے عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور بے شک یہ لوگ بہت جلد ہمارے قریب آنے والے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو ہمارے خدا کا بیٹا بنا دیا، بے شک یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اے نبی ان کو بتا دیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے اچھی ٹھاٹ باٹ میں تھیں۔ اے نبی اب یہ واقعے سے آپ ان باتوں سے چاہے ان کو ڈرائیں یا ان کو خوشخبری دلائیں کہ ان کو بتائیں کہ ہم نے بڑی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا تھا، اب آپ ان کے درمیان ہے، کیا یہ اس کی آہٹ کو سنتے ہیں یا اس ان ہلاک کی گئی قوموں کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں؟ ناظرین یہاں تک خلاصہ تو اس کا مکمل ہو گیا، یہ کوئی 3-4 منٹ کا خلاصہ تھا اس کا۔ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پہلے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ اپنی بیماری سے اولاد مانگتے بیماری کی وجہ سے، پھر اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے جو ان کے بیٹے تھے، پھر مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جن کو اللہ جبرائیل کے ذریعے اولاد دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی آتی ہے کہ میں سچا ہوں، نبی ہوں اور میری ماں کو برا مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ ایک آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ سچے نبی تھے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ شیطان کی عبادت کو چھوڑ دیں، میرے پیچھے آ جائیں، لیکن اس کے باپ نے نہیں مانی اور آزر نے کہا کہ تم میرے معبودوں کو جھٹلاتے ہو، لہٰذا یہ ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے پسندیدہ نبی تھے، ادریس علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ نبی تھے۔ لاسٹ میں جنت کے بارے میں تھا کہ جنت ایک بڑی بہترین چیز ہے جس میں تمام نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد انسان کی حماقت کا ذکر ہے کہ انسان جو کہتا ہے کہ میں ہر چیز جو میں مر جانے کے بعد کیا دوبارہ زندہ ہوں گا، تو انسان کو بتا دو کہ جب اس کی ہڈیاں موجود نہیں تھی تب بھی ہم نے اس کو پیدا کیا، آج تو پھر اس کی راکھ موجود ہے۔ تو ناظرین اور میرے بچوں جو میرے بڑے تھے انہوں نے تو یہ دیکھا کہ میں نے سورہ مریم کا پورا خلاصہ کیا۔ سب سے پہلی چیز میں یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سورہ مریم جو ہے اس میں یہ چیز اللہ نے واضح کی ہے کہ اللہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ بس کن کہتے ہیں فیکن خود ہی ہو جاتی ہے۔ اب اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ مریم قرآن میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو ہم نے ایسی حالتوں میں بیٹے دیے حالانکہ وہ بیٹے رکھنے کے اس وقت ان کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر اس میں ایک جگہ پہ یہ بھی کہا ہے کہ جو اللہ سے زیادہ سرکش ہیں، مطلب اللہ نے کہیں نہ کہیں ہمارے لیے توبہ کا رستہ کھولا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو توبہ کر لیں گے وہ پھر ہماری طرف لوٹ آئیں گے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو ناظرین پورے قرآن میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اگر آپ قرآن کی ایک ایک آیت کو دیکھیں تو ہر آیت جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم توبہ کر لو، میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نہیں کرو گے تمہاری رسی کو میں نے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے اور تم قیامت کے دن میرے سامنے گھٹنوں کے بل پر ہوگے۔ تو میرے بچوں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی اس ویڈیو میں سورہ مریم کا خلاصہ بھی ہو جائے گا اور جتنے بھی سوال ہیں وہ بھی ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ نئے خلاصے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔